بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم صدق اللہ العظیم۔ معزز مہمانان گرامی، میرے محترم شیخ خورشید احمد صاحب، اور میرے پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کا آپریشن میں ہماری دونوں کی اکٹھی نعت ہوئی تھی۔ آپ نے پی ٹی وی تو آپ ویسے نہیں دیکھتے ہوں گے نا، اب ہر شے تبدیل ہو گئی ہے۔ تین باتیں آپ حضرات کی گوشے گزار کرنا ہے تاکہ ہم ان باتوں کو اپنے دل میں جما لیں، ان باتوں کو دل میں جما لیں، اور جب قبر کی پہلی رات آئے، جب قبر کی پہلی رات آئے تو محبوب کا چہرہ پہچان لینے میں مشکل نہ ہو۔ میرا مضمون وہ ہے انسان کی روح کا سفر کیا۔ یہ جو آپ سارے اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہم سب زندہ ہیں، ابھی موت نہیں آئی آپ پر، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی آپ زندہ ہیں، آپ حالت موت سے زندگی میں آئے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہے کہ آپ حالت موت میں تھے۔ آپ کون سی حالت میں تھے؟ ذرا اونچا بولیے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو نعرے نہیں لگواتے، میں تو ویسے ہی نعرے نہیں لگواتا۔ بولیے، آپ حالت موت میں تھے۔ کون سی حالت میں تھے؟ موت میں۔ پھر زندہ ہوئے، اب آپ زندہ ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں قادری صاحب ہم کب موت میں تھے؟ اس وقت آپ کے روح کے اجزاء نہیں بنے تھے، آپ کی باڈی نہیں بنی تھی، آپ کا تن ابھی تشکیل میں نہیں آیا تھا، تب بھی آپ حالت موت میں سنتے تھے، تب آپ جانتے بھی تھے، تب آپ پہچانتے بھی تھے، تب آپ کو بولنا بھی آتا تھا جب حالت موت میں تھے۔ اب آپ کے لیے بڑی حیران کن بات کہ حالت موت میں بندے کو تو اپنا پتہ نہیں ہوتا، وہ جانے گا کیسے کہ یہ کون ہے، پہچانے گا کیسے کہ کون کہہ رہا ہے، وہ جواب کیسے دے گا کہ یہ کیا کہہ رہا۔ حق ہیں یہ باتیں۔ پڑھیے قرآن مجید، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو نے کعبہ بنا دیا، اب میرا اگلا کام کر۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا یہ پہاڑ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، اس پر چڑھ جا اور لوگوں کو سجا دے۔ تو لوگوں، میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، آ جاؤ کعبے کا طواف بھی کرو، کعبے کا حج بھی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑ پر چڑھے تو اعلان کرنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا کہ میں جن کو سنانا چاہتا ہوں وہ کون ہے۔ جب آپ نے سامعین کو دیکھا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، دائیں دیکھا بندہ کوئی نہیں، بائیں دیکھا پیچھے دیکھا بندہ کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ تو نے فرمایا اعلان کر دو، تو لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں، موبائل کا تو دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، تو آواز کیسے پہنچانی، کس کو کہنا، ہے ہی کوئی نہیں۔ 4000 سال پہلے حضور علیہ السلام سے آئے ہیں، آقا سے 4000 سال پہلے آئے۔ جب اعلان کرنے لگے تو اللہ پاک جب پوچھا مولا آگے ہے ہی کوئی نہیں، اعلان کیا کروں؟
فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے صدا دینا. تیرا کیا کام ہے؟ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ یہ بس معصوم بن کے بیٹھے ہیں. غصہ نہیں کرنا آج. آپ مومن کا کام غصہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے آپ کی خاطر دیکھیں وہ انہوں نے ساؤنڈ لگایا بڑا خوبصورت. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو عرض کر دیں باری تعالیٰ آگے شے ہی کوئی نہیں. کسی عالم دین کو لانا مسجد میں خطاب کریں تو سامنے بندہ ہی کوئی نہ ہو. خطاب کرے گا؟ بولیے نا, اونچا بولے نا. خطاب کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ وہ کہے گا جس کو سنانا وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. کلاس میں کسی پروفیسر کو لے آئیں, ڈاکٹر کو لے آئیں کہ جی لیکچر دیں, وہ کلاس روم میں داخل ہو, آگے بندہ ہی کوئی نہیں. کرے گا وہ خطاب؟ اونچا بولیے نا. نہیں کرے گا. تو اللہ کا پیغمبر ہے جبل ابو قبیس پہ کھڑا اور سامنے حاضرین و سامعین و ناظرین موجود نہیں ہیں. عرض کیا باری تعالیٰ کس کو آواز دوں؟ آگے شے ہی کوئی نہیں. فرمایا ابراہیم صدا دینا تیرا کام ہے اور صدا کو پہنچا دینا وہ میرا کام ہے. آپ کا کام ہے صدا دینا اور میرا کام ہے پہنچا دینا. ابھی آپ بول نہیں رہے, لگتا ہے کہ آپ نے قسم کھائی. بولنا نہیں. آقا فرماتے جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس بپا ہو اور بندہ ذکر کرے, اللہ کے نام کا ذکر کرے, در و دیوار قیامت کے دن اس کے گواہ ہوتے ہیں. اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اب آپ بولے نہ بولے میرا کام تھا سنا دینا. آگے آپ کی مہربانی. شکر کریں ٹیکس نہیں لگا آپ پر. تو پتا چلا 4000 سال قبل ابراہیم نے آواز دی. آقا فرماتے جب میرے جد امجد نے صدا دی تو روئے زمین پر کوئی فرد بشر پیدا نہیں ہوا تھا. آپ نے صدا دی ایھا الناس قد بنى اللہ تعالی بیتا. اے لوگو اللہ نے گھر بنا لیا ہے, اب آ جاؤ اس کعبے کا طواف کرو. اب آپ ذرا بات میری فوکس کیجئے گا کہ اعلان کرنے والا اللہ کا پیغمبر ہے اور حاضرین و ناظرین و سامعین سامنے موجود نہیں ہیں. آواز کدھر گئی؟ میرے آقا فرماتے جب جد امجد بولے تو میرے جد امجد کی آواز مکہ تک نہیں رہی, میرے جد امجد کی آواز مدینہ تک نہیں پہنچی. آپ سب تاریخ کی اور حدیث کی کتابیں اٹھائیے. آقا نے فرمایا جب میرا دادا بولا, آپ دادا کہتے تھے, انا دعوت ابی ابراہیم, میرے دادا ابراہیم نے جب آواز دی, جب صدا دی, فرمایا صدا وہاں تک گئی جہاں تک بندہ پہنچ نہیں سکتا, اور جو سما تک آواز پہنچی. آج چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز ملتی ہیں, موبائل کی ڈیوائسز ملتی ہیں, اس کی کتنی پاور ہے. ابھی 1 سیکنڈ پہلے میں نے ابھی خطاب کیا, آپ لندن, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا پہنچا سکتے ہیں بات کہ جی قادری صاحب خطاب کر رہے ہیں. بم دھماکہ کہیں ہوتا ہے, لمحے بعد آپ کو خبر, بریکنگ نیوز ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ یہ ساری خبریں کہاں سے ملتی ہیں؟ آپ کی ٹیکنالوجی سے, جدید ذرائع سے. اندازہ کیجئے جب پیغمبر نے اعلان کیا ہوگا تو کائنات کی سماعتوں کا عالم رب نے کیا بنا دیا ہوگا. اب قرآن پڑھیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. فرمایا ابراہیم اعلان کر دیا. اب اعلان کر دیا, ہو گیا, کائنات میں آواز پہنچ گئی. اب آپ تو زندہ نہیں تھے, موجود تھے آپ, بولیے نا. کوئی فرد بشر 100 سال کا بھی بابا جہاں نظر نہیں آئے گا بھائی. تو کہاں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 4000 سال قبل. آقا نے فرمایا جب میرے دادا بولے, اب قرآن نے آپ کو میت کہا. جب آپ کی برتھ ڈے نہیں ہوئی, آپ حالت موت میں تھے. لوگ کہتے مردہ سنتا کوئی نہیں, مردہ جانتا نہیں, مردہ پہچانتا نہیں, مردے کو خبر نہیں ہوتی, مردے کی سماعت نہیں ہوتی, مردہ دیکھتا نہیں ہے. کاش قرآن پڑھا ہوتا, کاش قرآن سے وہ تعلق ہوتا جو ایوری ڈے آپ صبح اسٹیٹس دیکھتے ہوئے ٹچ موبائل کو دیکھتے ہیں.
آپ کو آقا نے قرآن سے جوڑا تھا. بولیے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ایماندار سے بولیے. اب ختموں تک قرآن محدود رہ گیا. اس قرآن کے ساتھ ظلم. یہاں مسجدیں دیکھیں بڑے بڑے ہیں قرآن مجید سے, پڑھتا کوئی بھی نہیں. بولیے ظلم ہے کہ نہیں؟ اونچا بولیے. بیٹی کی شادی ہوتی قرآن دیتے ہیں, دکان کی اوپننگ ہوتی قرآن نہیں نظر آتا, ایک چھوٹا سا وہ الف لام میم صاد لگتا, بس یہ لگ گئی برکت ہو گئی. دم درود تعویذ کے تو انبار لگے. افسوس قرآن نے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کی باتیں سنائیں اور انسان کو کہا بندے اگر تیرا من قرآن کے کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ منسلک رہا تو زندگی بھر تو کبھی محتاج نہیں ہوگا. آج لوگ روٹی کے لیے مر نہیں رہے, پریشان نہیں ہیں. یہ لاک ڈاؤن مارچ سے شروع ہوا, ہل نہیں گئے لوگ. قرآن جینا سکھاتا ہے لوگوں, مرنا سکھاتا ہے تو اس کے مصطفیٰ میں مرنا سکھاتا ہے. کاش اس قرآن کے ساتھ تعلق بنایا ہوتا. فرمایا تم حالت موت میں تھے, مردہ تھے, تو باری تعالیٰ جب مردہ ہوں تو ملک کے مولوی کہتے مردہ سنتا کوئی نہیں, یہی کہتے ہیں نا آپ کو. بولیے نا, مردہ جانتا کوئی نہیں, مردہ پہچانتا کوئی نہیں, مردے کو کوئی سوچ بوجھ اپنی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ابھی تو تمہاری روح بھی جڑی نہ تھی, یہ روح تھی, یہ باڈی تھی. ابھی میں نے اس کو سیل کو ڈالا نہ تھا, تو تب بھی بولتا تھا. ارے بندے تو پیدائش سے پہلے بھی بولتا تھا, پیدائش سے پہلے تو جانتا تھا, پیدائش سے پہلے تو پہچانتا تھا, پیدائش سے پہلے تیرا ادراک بھی تھا, تیرا شعور بھی تھا, تیرے فہم بھی تھا, تجھے علم تھا. کون جبل ابو قبیس پہ اعلان کر رہا ہے. جس طرح آج آپ سنتے ہیں تو سنانا اللہ کا کام ہے, آپ کا کام. اگر آج انسان زندہ ہو کر زندہ کی بات سنتا, لوگوں بھول کیوں جاتے ہو؟ مردہ کو سنانا بھی اللہ کا کام جیسے زندہ کو سنانا اللہ کا کام. آقا فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے صدا دے دی. جب صدا کائنات میں پہنچی, پوری کائنات میں, تو آقا فرماتے اب یہ تو آواز دی نا آپ نے. آقا فرماتے جس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا تھا ایک, پھر فرمایا کوئی پتھر ایسا نہ تھا, کوئی درخت ایسا نہ تھا, حتیٰ کہ ریت کے ذرے ارض و سما نے جب سنا کہ آج مکہ کی سرزمین سے کوئی پیغمبر اعلان کر رہا ہے, جب اعلان ہوا تو آقا فرماتے ہیں دادا میرا اعلان کر رہا تھا تو سارے جہان نے بآواز بلند کہا لبیک اللہم لبیک. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, آپ اپنا بھائی سمجھ کے مجھے جواب دے دیں, نوکر سمجھ کے جواب دے دیں, لیکن کم از کم منہ کھولیں. یہ آواز کب آپ نے نکالی؟ جب زندہ تھے یا مردہ تھے؟ جب آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک, آپ زندہ تھے یا حالت موت میں تھے؟ بولیے, اونچا بولیے. ڈر کس بات کا؟ فتویٰ لگانے والا کوئی بھی نہیں, اپنے ہی بیٹھے ہیں. یہاں کوئی وہابی دیوبندی والا رولا نہیں ہے, ڈرنا نہیں. ایماندار سے بولیے. جب آپ کے اندر روح نہ تھی, آقا فرماتے ارض و سما کا ہر وہ فرد بشر جس کا جوہر پیدا ہونا تھا وہ بآواز بلند بولا. کیا بولا؟ لبیک اللہم. یہ جو حاجی نماز لبیک کا ترانہ پڑھتے ہیں, یہ کہاں سے آیا تھا؟ مردوں نے پڑھا تھا. کس نے پڑھا تھا؟ اونچا بولیے, کس نے پڑھا تھا؟ مجھے شک پڑتا ہے اس سے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو اس مائک سے سمجھ نہیں آ رہی ہے, مجھے شک پڑ رہا. اگر نہیں آ رہی تو یہ الگ, مزہ نہیں آ رہا. اس طرح بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مزہ نہیں آتا. اجازت تو میں ہٹا دوں باہر. آپ کو اگر کلیئر آواز نہیں آ رہی تو میں صرف آپ کی, اگر آپ کو سمجھ نہیں آنی تو میں یوٹیوب پہ لگا دوں گا, مجھے کیا فرق پڑے گا, میرا تو خطاب لگ جائے گا. مگر آپ کو کخ نہ دوں, لینا میں نے نہیں, کھانا میں نے نہیں, پیسے میں نے نہیں پکڑنے. بیٹی نے کہا تھا 1 گھنٹہ دے دیجئے, میں بیٹی کی خاطر آ گیا. اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. تو آواز کس نے دی تھی, زندہ نے یا مردہ نے؟ یہ مردہ نے.
تب بولتے تھے تو تب بولتے تھے، اس وقت تو آپ کے بدن میں روح بھی نہیں تھی، آپ کے بدن کے اندر روح نہ تھی، تب بولتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات، قبر میں چلے جائے تھوڑی دیر کے لیے روح نکلتی ہے۔ یہ بات میں آگے کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں پھر ارض و سما بولے لبیک اللہم، یہ جب اعلان ہو گیا تو حالت موت میں تھے، اس کے بعد آپ کی پیدائش ہو گئی، اب آپ زندہ، اب حالت حیات میں، تو پہلی موت کو اس زندگی نے ختم کر دیا۔ اب آپ کس دور میں گزر رہے ہیں، زندگی میں یا موت میں؟ تو موت ختم ہو گئی۔ ایک موت آپ کی ولادت سے پہلے تھی، اب اس دور میں آ گئے۔ جب اس دور میں آئے تو آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ موت کے حالت دور سے گزر رہے تھے؟ انبیاء کو اللہ نے بھیجا، نبیوں کا پیغام بھیجا، جاؤ اپنے اپنی امتوں سے کہو تمہیں پیدا کیا گیا، یاد رکھو وہ وعدہ کہ تمہیں بلا کر کہا تھا یہ میرا گھر ہے، میں ایک ہوں، میرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وعدہ روزانہ ریفریش آپ کے کانوں کو کرنے کے لیے انبیاء دیتے رہے، انبیاء سناتے رہے، اور قرآن میں یہ نعرے آتے رہے، لوگوں تم سب نے وفات پا جانا، تمہیں اللہ نے اپنا ہونے کا وعدہ لے لیا، اب وفات تک تم نے دو نعرے لگانے ہیں، خدا کے بھی بن جاؤ، مصطفیٰ کے بھی بن جاؤ۔ اب یہاں تک بات پہنچ گئی، اب زندگی میں آ گئے، اب آپ حالت موت میں جاتے ہیں۔ موت دو طرح آتی ہے، کتنی طرح آتی؟ دو طرح آتی۔ ایک موت اس طرح آتی جیسے ململ کا کپڑا کسی بیری کے درخت پر ڈالیں، آپ کونے سے کھینچیں، جو شخص بدبخت ہو، بد نصیب ہو، اعمال میں کمزور ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا گستاخ ہو، اس کی موت اس طرح آتی ہے۔ کاش، میں آپ پر فوکس کر رہا ہوں، کاش ہم سب حضور کے دین کے نوکر ہوتے، ہم سب حضور کے دین کے، اونچا بولی، ہم سب حضور کے دین کے، ہم میں کتنے ہیں جو ہر روز آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، کیا ہم ہر روز آقا کا کوئی فرمان بیچتے ہیں؟ بچوں کے لیے تو کالج کا پیکج موجود ہے، بیٹی کالج میں گئی کہ نہیں گئی پیکج موجود ہے، واٹس ایپ ایکٹیو ہے، ایمو ایکٹیو ہے، میسنجر ایکٹیو ہے، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، انفارمیشن لے رہے ہیں، بیٹی پڑھ رہی ہے۔ اگر آج کے والد، میں معافی مانگ کے کہتا ہوں، آج کے باپ اتنا تصور کر لے میں نے بھی قبر میں جانا، آج میں نے اپنی اولاد کو مصطفیٰ سے آشنا نہ کیا، قبر میں مجھے بھی پوچھا جائے گا بتا تجھے میں نے اپنا امتی بنایا تھا، میرے امتی کتنے دیوانے کر کے چھوڑ کے آیا؟ جواب نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس اتنا جی یہ بیٹا بڑا ہو گیا، اس کی شادی کرنی، پیسے نہیں ہے، جاب پہ لگا، بس یہ ہمارا کام۔ بیٹی جوان ہے، مولوی صاحب دعا کریں، قاری صاحب دعا کریں، علامہ صاحب دعا کریں، کیا ہو گیا؟ بیٹی جوان ہوگی۔ آپ نے جوانی تک اس کو ایم اے کروایا، 16 سال میں آپ نے ایم اے کروایا، ایم فل کروایا، پی ایچ ڈی کروایا، انجینئر کلاسز لے کے دی، پورا زور لگایا بیٹی بن جا، بس مصطفیٰ کی نہ بنی، ایک مصطفیٰ کی نہ بنی۔ یہ میری باتیں دل سے سوچئے گا، میں چلا جاؤں گا کہ قادری صاحب نے یہ باتیں کہی، کیا میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی قبر کے لیے دوسروں کو حضور کے یہ تو پیغام دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، آپ میرا موبائل چیک کریں، کیا یہ میرے پر فرض ہے کہ میں پیغام دوں اور آپ بچے پیدا کریں؟ بولیے، ایماندار سے بولیے۔ یہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ قادری صاحب آپ کریں تبلیغ، میں بچے ہی بچے، بچے ہی بچے، ایک شادی دوسری شادی، بس شادی شادی ہے قرآن مجید میں یہ آیت؟ کیا حکم جو مجھے ہے وہی آپ کو ہے نا؟ بولیے نا، ناراض تو نہیں ہو گیا کہ قادری صاحب بڑے ڈاڈے پڑ گئے؟ لوگوں دعا کرو موت آئے تو حضور کی نوکری میں آئے۔ آقا نے فرمایا، ساری کائنات بولی لبیک اللہم، اب حالت موت میں آ گئے۔ حالت موت تک فرشتہ ایک آتا ہے، اگر وہ برا ہو ایک فرشتہ آتا اور وہ جان کھینچ کے قبض کر کے لے جاتا،
مجھے میری بیٹی نے کہا تھا میرے بھائی قادری صاحب کے پاس رہیں گے اور وہ بڑا خیال کریں گے، پانی کا خیال کریں گے، یہ خیال کریں گے، لیکن وہ بیٹی نے جو آرڈر دیا اس کی تکمیل نہیں ہوئی، تو ناراض نہ ہو، معلوم نہیں وہ ہیں یا یہ ہیں، ناراض نہ، پانی دے دیجئے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب موت کا وقت آتا تو برے کی موت سنا دی کیسے آتی ہے؟ آپ کو غصہ تو نہیں آیا؟ بس ٹھیک ہے، آپ بیٹھے رہے، آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، موج میں لا۔ اب دوسرا شخص جو نیک ہو، صالح ہے، آقا پر درود پڑھتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، مجالس ذکر کرتا ہے، محافل میلاد کرتا ہے، مجالس 11ویں کرتا ہے، حضور کے دروس کا اہتمام کرتا ہے، ذکر کی مجلسیں کرتا ہے۔ آج افسوس ہمارے گھر بھی جمعرات کے دن محافل ذکر سے خالی ہو گئے۔ ایک سنڈے کا دن آتا ہے، ہم سب فریش ہوتے ہیں، کہیں جائیں گے، کہیں کھائیں گے، فش کھا کے آئیں گے، مگر کوئی اپنی اولاد کے بٹھا کر محفل مصطفیٰ منعقد نہیں کرتا۔ شادیاں کر لیتے ہو لوگوں، جس بیٹی کو بیوی بنا کے رکھتے ہو وہ بیٹی بعد میں آپ کی بیوی ہے، پہلے وہ حضور کی امتی ہے، پہلے وہ مصطفیٰ کی امتی۔ یوٹیوب کھولیے، میری ساری فلمیں چیک کریں، میں کب سے میلاد کروا رہا ہوں، ہر ماہ 2 دیگیں پکواتا ہوں، ہر مہینے حضور کی میلاد کراتا ہوں، ہماری 40 دیگیں پکنی ایک سال میں، یہ گواہ خورشید صاحب، یہ اس میں محفل میں آتے ہیں جو سالانہ اجتماع ہوتا۔ میں بھی تو زندہ ہوں، میں کس لیے محفل کرتا ہوں؟ لوگوں، آپ کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے۔ سونیا ان کی بیویاں آئی ہیں، ان کی بیٹیاں آئی ہیں، کرم فرما دیں، ان کے گھروں میں رحمتوں کا سمندر آ جائے، یہ دعا کرتے ہیں تاکہ آپ کے گھروں میں رحمتوں کی بہار آئے۔ ہمارے ہاں عورت کو گھر بٹھا، نہ، مردوں کے محفل میں عورت کا کیا کام؟ بازار میں میک اپ کا سامان کون لینے جاتا؟ آپ جاتے ہو؟ لپسٹک کون مانگنے جاتا؟ جوان بیٹی، جوان وائف۔ اس وقت تو خیال چادر تطہیر کا نہ آیا۔ لوگوں، اللہ کے حضور معافی مانگ لو، اب بھی وقت ہے، مصطفیٰ کے نوکر بن جاؤ، خدا کی قسم نوکر میں موج ہے۔ اور ایسا بندہ جو اللہ کا عاشق ہو، ذکر والا ہو، خدمت خلق کرنے والا ہو، ویلفیئر فاؤنڈیشن چلانے والا، اس کی جب وفات ہوتی تو ایک فرشتہ نہیں آتا، 500 ملائکہ جلوس لے کر آتے ہیں اس عاشق الہی کی میت لینے کے لیے۔ کتنے؟ 500۔ یہ جو آپ محفل ذکر کرتے ہیں، آقا فرماتے جب وہ آتے ہیں تو روح نکال کر لے نہیں جاتے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اب قرآن نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے فاحیاکم، پھر زندہ ہوئے۔ اب حالت حیات میں ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا۔ اب حالت موت ولی کامل کی، اللہ کے عاشق کی، درود و سلام پڑھنے والے کی کیا؟ 500 ملائکہ اس بندے کے گھر میں آتے ہوئے۔ کتنے ملائکہ؟ 500۔ آپ کو تو محلے دار بھی جلوس نکالتے ہوئے کندھے پر اٹھانا نہیں چاہتے، رب ملائکہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے ولی کامل کو لے کے آؤ۔ گھر والے آپ کا غسل دیتے ہیں، کفن دفن کا بندوبست کرتے ہیں، خوشبو ہلکے پھلکی آپ کی ڈیڈ باڈی پہ لگا دیتے ہیں، آپ کو 4 پے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ارے عاشق مصطفیٰ، تجھے کیا خبر؟ تجھے لامکا کے نوری فرشتے لینے کے لیے آئے، تجھے کوئی نہیں اٹھاتا تو نہ اٹھائے، رب ملائکہ بیٹا، جاؤ میرے بندے کی روح اٹھا کے لاؤ۔ اب وفات گھر میں ہو رہی ہے، آقا فرماتے جب فرشتے آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹھ کر اس عاشق دار کے ارد گرد بیٹھ کے محفل ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولیے نا، محفل ذکر۔ اچھا، محفل ذکر موت کے وقت فرشتے کرتے ہیں، اور برے کی موت کے وقت کوئی فرشتہ ذکر فکر نہیں کرتا۔ یہاں کیوں کر رہے ہیں یہ سوچئے۔ ایک میت اس کی وفات ہو رہی ہے تو جان کھینچ کے قبض کر رہے ہیں، اور ایک کی وفات ہو رہی ہے تو محفل ذکر شروع ہے۔ کیوں اتنا فرق کیوں؟ اللہ نے بتانا تھا لوگوں، جو ساری عمر مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو ہر لمحے اپنی یاد میں رکھتا ہوں۔
وفات ہو میں اسے دلہا بنا کے لے کے جاتا ہوں. اس کی جب وفات ہوتی وہ ذکر کرتے ہیں. ادھر ذکر جیسے جیسے پرجوش ہوتا ہو اللہ پاک آگے سے اس بندے کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے اور جنت دکھا دیتا. ادھر ذکر ہو رہا ہے یار کا اور ادھر جنت کے دروازے ہٹ گئے, پردے ہٹ گئے. جب پردے ہٹتے ہیں آگے سے وہ بندہ مچلتا ہے, جلدی جاؤں اس گھر میں جس گھر سے آیا تھا, اس دیش میں چلا جاؤں جس دیش سے آیا تھا, اس دیش میں پھر واپس چلا جاؤں جہاں یار کا جلوہ ہوتا تھا, جہاں دلدار کے مکھڑے کا دیدار ہوتا تھا, جہاں بس وہ ہوتا تھا, دوسرا کوئی نہیں ہوتا تھا. دکھوں نے برباد کر دیا, یاروں نے اپنا بنایا مگر غدار نکلے, اپنے بنانے کی کوشش کرتے رہے مگر خاندان داتری قدر دو منہ والا بن گیا, کوئی سینے لگانے والا نہیں. اب میں چلتا ہوں اس گھر میں جس گھر کو چھوڑ کے آیا تھا. آقا فرماتے جب ذکر ہوتا ہو جنت کے دروازے کھلتے ہوں اور ملک الموت کے ساتھ 500 ملائکہ آتے ہیں, پھر وہ سارے اس میت کی روح کو آرام سے نکال کر کستوری کے کفن میں لپیٹ کر اللہ کے دربار میں لے جاتے ہوں. اب گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے, گھر میں پڑی ہے میت جس کو آپ ڈیڈ باڈی کہتے ہیں, اور لامقام مالا اعلیٰ کی طرف ملائکہ روح لے کے جاتے ہیں. آقا فرماتے جس راستے سے ملائکہ اس روح کو لے کے جاتے ہیں ہر جگہ ہر مقام پر ملائکہ پوچھتے ہیں یہ برکتوں والا ہے کون, یہ کرم نوازیوں والا ہے کون. تو ملائکہ تعارف کرواتے ہیں یہ خدا کا بھی عاشق ہے, مصطفیٰ کا بھی عاشق ہے, یہ اس کی روح لے کر آئے. آگے پھر ملائکہ اس کو اللہ کے دربار میں دھکیل دیتے ہیں. میت یہاں پڑی ہے اور روح مولا کے دربار. بس اللہ پاک اپنے دیدار سے, اپنے انوار سے اور اپنی تجلیات سے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اب آپ ذرا غور کریں, میت کہاں پڑی ہے؟ گھر میں, اور روح کدھر جا رہی ہے؟ مولا کا دیدار. لوگوں اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. اللہ اس کو ہر گناہ سے, ہر غلاظت سے, ہر کمزوری سے, ہر خطا سے جب پاک کر دیتا ہے تو پھر فرشتوں کو فرماتا اب اس کو میں نے اتنا مزکا کر دیا ہے, اتنا مصفا کر دیا ہے, اب اسے قبر میں لے جاؤ اور یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ جیسے قبر میں جائے گا میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لے گا. ایک دیدار وہ ہوا, آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے کعبے کا دیدار کر دیں, ایک دیدار وہ ہوا, واپس آتے اب میت سمجھ کر آپ قبرستان لے کے چلے. وہ جو میت ہے اس کو آپ کیا سمجھ کے لے کے قبرستان جاتے ہیں؟ زندہ یا مردہ؟ بولیے نا, زندہ کہ مردہ؟ مردہ. کوئی کہتا جی اٹھ کے چائے پی لو, حضرت صاحب پانی پی لو, مردے کو کوئی بھی نہیں کہے گا, سب کو پتا یہ ڈیڈ باڈی. آقا فرماتے جب قبر میں رکھتے ہیں بخاری پڑھیے, بخاری پڑھیے, جب قبر میں میت سمجھ کے رکھتے ہیں اوپر سلیب ڈالتے ہیں, آقا فرماتے ہیں تم اوپر مٹی ڈال رہے ہوتے ہو اور زائرین جو قبر پر میت کو چھوڑنے کے لیے کھڑے وہ تدفین کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا تم ابھی پلٹے نہ تھے, اب قرآن پڑھیے, فرمایا تم پلٹتے نہیں ہو, وہ مردہ تمہارے پلٹنے سے بھی پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتا. اب مجھے بتائیے کیا چھوڑ کے سمجھ کے آئے تھے, زندہ ہے یا مردہ؟ مردہ. وہ بیٹھ کیوں گیا؟ اب سوال جواب ہوتے ہیں اور سوال جواب کی نوعیت سن لیں. جب اٹھ کے بیٹھتا تو آقا فرماتا حتی یسمع قرآن عالم, فرمایا اس کی سماعتوں کا عالم. وہ ابراہیم نے جب صدا دی تھی تو آپ نے سنا, کائنات میں جہاں جہاں تھے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا اور اس آواز پر جواب دیا. فرمایا جب میت تدفین والے پلٹ رہے ہوتے ہیں وہ مردہ زندہ لوگوں کے قدموں کی آواز اس قبر میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہو.
آپ کہتے جی مردہ سنتا کوئی نہیں. یہ مردہ اب کوئی بندہ ہے جو قبر بند ہو بعد میں پھر کھول کے گئے حضرت صاحب کیا حال ہے آپ کے, پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. آقا نے فرمایا وہ شخص جو قبر میں ہے وہ مردہ نہیں ہے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے شاید تک پہنچے, فرمایا قبر میں چھوڑا اب زندہ ہو گیا. اب بتائیے موت کتنی دیر رہی؟ آپ نے گھر میں دیکھا حضرت صاحب کی وفات ہو گئی, والد گرامی کی وفات ہو گئی, قبر میں چھوڑ کے آئے تو اس کی زندگی بحال ہو گئی. آپ لوگوں کو پوچھیں وہ کہیں جی قبر میں تو وفات ہو گئی. بھئی وفات جو ہونی تو وہ ہو گئی. اب قبر میں جاتے ہی قرآن نے کہہ دیا ثم یحییکم, پھر تمہیں قبر میں جاتے ہی زندہ کر دیتا. بس آگے پڑھیے ثم الیہ ترجعون. جب قبر میں گئے تو آپ ایک موت سے گزر کے زندگی میں آئے, اب دوسری موت میں جب آئے اس کے بعد دوسری موت چلی گئی, اب دوسری حیات شروع ہو گئی. کتنی موتیں تھیں بولیے نا؟ 2. اور زندگیاں کتنی بن گئی؟ 2. اب آپ پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہوئے, پہلی موت کو پہلی زندگی نے ختم کر دیا. دوسری حیات اس کو پہلی موت کے بعد جو دوسری موت آئی آپ قبر میں چلے گئے, مردہ تھے, قبر میں جاتے ہی آقا نے فرمایا زندہ ہو گئے. اب زندہ جب ہو گئے تو زندگی ختم نہیں ہوئی. اب قبر میں 2 سوال میں آپ کو فوکس کر کے بات کہہ رہا ہوں, اب اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. بتائیے قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں جی؟ بولیے. 1, اونچا بولیے. بزرگ کہہ رہے ہیں 3 ہوتے ہیں. کتنے سوال ہوتے ہیں؟ معروف 3 ہیں, مگر ہر بندے سے 3 سوال نہیں ہوتے. ہر بندے سے 3 سوال. صحیح بخاری پڑھیے, پوری بخاری میں 7 بار یہ حدیث آئی, ایک ہی سوال. آقا فرماتے جب قبر میں کوئی شخص جاتا ہے, منافق ہو, بے ایمان ہو, فاسق و فاجر ہو, فَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولَانِ, جب منافق کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں. اب اس سے سوال کیا کرتے ہیں, یہ ذرا غور سے الفاظ کو سنیے گا تاکہ بات آخر میں آپ کو وظیفہ دے دوں اور ہماری محفل ختم ہو جائے. وہ سوال کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اس میت کے سامنے موجود ہوتے ہیں. وہ منافق کے سامنے جس میت سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں آقا سامنے موجود ہوتے ہیں. جب موجود ہوتے ہیں تو منکر نکیر اس کا منہ ادھر موڑ کے کہتے ہیں بتا ان کو جانتا ہے؟ یہ جو تیرے سامنے چمکتے دمکتے چہرے والا تجھے کلمہ پڑھانے آیا, اب پوچھا اس سے جا رہا ہے جس نے ساری عمر حضور کو دیکھا ہی کوئی نہیں. ہم میں سے کون ہے جس نے دیکھا؟ بھلے خواب میں دیکھا ہو, ہمارا تو عام جواب, لیکن سارا سوال یہ کیا جاتا بتا اس کے بارے میں کیا کہا کرتا. یعنی ساری عمر ان کانوں کو مصطفیٰ کے تعارف سے آشنا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہم کیا کرتے جی میلاد نہیں کرنا, محفل درود نہیں کرنا, محفل ذکر نہیں کرنا, ہر شے گھر سے نکال دی تو حضور کا ذکر کیسے ہوگا؟ آپ کے کان حضور سے آشنا کیسے ہوں گے؟ آپ کے بہنوئی یہ ہیں آپ کو تعارف آتا, آپ کی بھانجی یہ ہے تعارف آتا, آپ کی ساس صاحبہ یہ ہے تعارف آتا, آپ کا بھانجا یہ ہے تعارف آتا. بس ایک تعارف, بس جی حضور کا گھر میلاد بھی نہیں کرنا, درود بھی نہیں پڑھنا, 11ویں بھی نہیں کرنی, حضور کا عرس بھی نہیں کرنا, مختلف شکلیں ہیں, میں تو نام لے رہا ہوں, فلاں بزرگ کا ذکر نہیں کرتا. بھائی بند کر دیں یہ بدعت. کون سی آیت کے تحت لکھا بدعت؟ آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کر آپ کو یہ نہیں پتا چلتا بدعت بولنا کہاں پہ؟ پوچھا اس سے جا رہا ہے جس نے حضور کو دیکھا کوئی نہیں. اب آ جائیں کہ جب اس سے پوچھا جاتا وہ کہتا لا ادری لا ادری, میں اس چمکتے چہرے والے کو جانتا نہیں. اب میں اختتام پہ لا رہا ہوں, وقت بہت ہو چکا. جب مومن کے پاس منکر نکیر آتے ہیں, مومن کون ہے؟ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اونچا بولیے نا, اللہ کو مانتا ہے نا. اب بات اختتام پہ لا رہا ہوں تاکہ محفل اینڈ پہ پہنچ جائے جلد. موسم بھی بہت گھنا بن چکا, رومانٹک موسم ہو گیا نا اللہ کے پیار کا, محبت کا. آقا فرماتے جب مومن کے پاس منکر نکیر آتے فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ, اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے فوکس کیجئے.
मुनाफिक के पास मुनकर नकीर जाते हैं तो उसे ये नहीं कहते कि ये हुजूर है, नहीं, उसे ये कहते मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ये जो शख्सियत तुम्हारे सामने खड़ी है बता ये कौन है। नाम नहीं लेते आका का नाम नहीं लेते। वो कहता ला अदरी, मुझे मालूम नहीं। मोमिन के पास जब मुनकर नकीर जाते हैं, वो जो हुजूर का जिक्र करता था, हुजूर की नातें पढ़ता था, हुजूर की जुल्फों की बातें करता था, आका के मिलाद करता था, मजाल से महफिल जिक्र करता था, हर लम्हे एक ही फिक्र होती थी, जिधर जाओ मेरे मोहम्मद का जिक्र करते जाओ। ऐसा बंदा जब कब्र में जाता तो कब्र में मुनकर नकीर उससे पहले नहीं पूछते, पहले उसको तैयार करते हैं, उसको दुल्हा बनाते हैं, उसकी कब्र को नूर मोहम्मदी से मुनव्वर करते हैं। जब मुनव्वर कर देते चमक दमक कायम हो जाती, पता मुनकर नकीर को भी होता ये हुजूर का दीवाना, ये हुजूर का मस्ताना, ये हुजूर के मोहब्बत वाला, हुजूर से प्यार वाला, ये गुनाहगार है मगर इस पर हुजूर की तवज्जो है, आका की तवज्जो में रहता था, हर लम्हे हुजूर की दुआ लेता था। आज कब्र में आया है, घबराया हुआ। मुनकर नकीर क्या कहते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसका सारा निजाम बता करते हैं, उसकी कब्र को रोशन करते हैं। जब रोशन कर देते हैं फिर उसको तैयार करके पता है क्या कहते हैं, मैं बात को इख्तिताम पे ला रहा हूं, सिर्फ फोकस करना चाहता हूं। उस बेईमान के बाद जो बदबख्त मरा उसे हुजूर का नाम लेके नहीं पूछते कि ये कौन है, ये नहीं कहते ये मोहम्मद है, नहीं, बल्कि कहते हैं बस ये बता ये शख्सियत कौन है। वो कहता ला अदरी, मैंने की पता, सुना होता तो बताता ना कि मोहम्मद की जुल्फें ये, आका के चेहरा ये है, बद्दुहा की जुल्फों वाला ये है, सुना होता तो पता होता। आका फरमाते जब मेरे आशिक के पास मुनकर नकीर आते हैं तो आशिक को बाद में इशारा करते हैं, पहले तैयार करते हैं, जब तैयार कर लेते हैं फिर इसे नाम लेके कहते मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मोहम्मद। अगर तुझे पता नहीं चलता तो तुझे आज बता देते कि मोहम्मद इसका नाम है, मोहम्मद इसका नाम। ये जो सामने खड़े बेईमान की कब्र में हुजूर का नाम नहीं लेते, जब हुजूर को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है यही है वो जिसका मैं सारी उम्र कलमा पढ़ता रहा। अब मुनकर नकीर जब सुन लेते हैं ना कि ये जवाब दे देता तो कहते हैं इन्ना नालम, हमें मालूम था कि तू ये कहेगा, हम जानते हैं तू ये कहेगा, बस हुजूर को पहचान लेने का सदका है अल्लाह पाक ने तेरी जहन्नम को खत्म कर दिया है और तुझे जन्नत अता कर दिया। तो आखिरी अब मैं आपको एक तोहफा दे दूं आपको आज की महफिल में। अब मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा और हमारी महफिल दुआ कर लेते हैं ताकि इख्तिताम पजीर हो जाए। आप सारे चाहते हैं कि हमारा हिसाब किताब कब्र में ना हो, ये चाहते हैं आप? हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं हिसाब किताब ना हो। ये कैमरे वाले घुमा कर देख लें फिर बाद में ये भाग ना जाए। आप सारे चाहते हैं हिसाब किताब ना हो, पक्के रहेंगे? इमाम अहमद बिन हम्बल आप रिवायत लाए, पूछा गया आका ऐसा नहीं हो सकता हमारा हिसाब किताब ही ना हो? फरमाया तुम्हें गुर दे देता हूं, तुम्हारा हिसाब किताब क्या होना, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मेरी कमली के नीचे तुम रहोगे। इनको समझ वैसे इतनी कोई नहीं आई, स्पीकर लगा के अब ये बोले सुभान अल्लाह, अब बोले। खैर कोई बात नहीं, मेरा भी रिकॉर्ड होना तो हो गया। तो पूछा गया आका ऐसा नहीं हो सकता जहां जहां आप जाएं वहां वहां हम भी आपके साथ जाएं, न हिसाब हो न किताब हो न सवाल हो न जवाब हो। तो आका ऐसा नहीं हो सकता ना हिसाब हो ना किताब हो। फरमाया एक काम कर लो, एक काम कर लो। आका क्या? फरमा चलते फिरते उठते बैठते मेरा काम तुम कर लो, कयामत के दिन तुम जहां होगे मैं तुम्हें पकड़कर अपनी कमली के नीचे ले आऊंगा। आना चाहते हैं ना कमली के नीचे? तो अर्ज के आना चाहते हैं। फरमाया चलते फिरते उठते बैठते मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद सलाम बढ़ा। तुम्हारा दुरूद सलाम वो सेहरा का तोहफा है। ताजर था, डेथ हो गई जंगल में, जब वफात हो गई नकाब पोस्ट कोई आए, नौजवान बेटा बैठा रहा, घबराया हुआ था, रात का वक्त हो चुका था,
دیکھا کوئی نقاب پوش آئے. جب نقاب پوش قریب آئے تو انہوں نے کہا بیٹا اس باپ کے جسم سے چادر ہٹا دو. اس نے کہا حضور میں ہٹا نہیں سکتا, میرے باپ کا چہرہ متغیر ہے, بدل چکا. فرمایا میں کہہ رہا ہوں چہرے سے کپڑا ہٹا دو. لوگوں ڈرو لمحے سے جس لمحے آپ کے جسم پر کوئی چادر بھی دینے والا ہو. یہ روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہوں, روز لوگوں کی قبریں بنتی. اللہ کرے ہمیں حضور سے اتنا عشق ہو جائے, قبر کیا ہوگی مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا. تو نقاب پوش فرمانے لگے ہٹا دو چادر. وہ بچہ کہتا باپ میرے چہرے کا, اس باپ کا چہرے کا رنگ بدل چکا تھا, میں نے نقاب پوش کے کہنے پہ چادر ہٹا دی. اس بزرگ نے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ رکھا. وہ جو باپ کا چہرہ بدل چکا تھا, ہاتھ رکھنے کی دیر تھی تو میرے باپ کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا. پیٹ پہ ہاتھ رکھا, پیٹ واپس آ گئی. یہ روایات تھی نا, میں ایک سنا رہا ہوں. بزرگ جانے لگے, میں نے ان کا لباس پکڑ لیا, منتیں کی کہ آپ اپنا تعارف کروا دیں. فرمایا بیٹے مجھے جانتے نہیں ہوں. میں نے کہا جی میں آپ کو نہیں جانتا. قسمیں دیں, منتیں کی, اللہ رسول کے واسطے دیے, بس اتنا بتا دیں آپ کون ہیں اور یہ کیا. وہ جانے والے نے فرمایا بیٹا میرا نام ہی محمد الرسول اللہ ہے. اس نے پوچھا حضور پھر یہ کیا. فرمایا تیرا باپ ہر روز, اب یہ وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں, ہر روز سونے کے وقت اس وقت تک یہ نیند نہیں لیتا تھا جب تک مجھ پر 100 بار درود پاک نہ پڑھ لے. آج اس کا درود مجھ تک نہیں پہنچا. چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, درود ابراہیمی پڑھ لیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں. 10,000 الفاظ آپ بولتے ہیں ایک دن میں. آپ کبھی گنتی کریں نا, ایک دن میں جتنے آپ کے پاس موبائل ہو تو توائی پھر جاتی ہے نا, پھر تو اللہ ہی حافظ ہوتا ہے, عشق مشوقی کی بات ہوتی. 10,000 الفاظ میں صرف 100 کم کر لیں اور 100 بار حضور پر درود پڑھ لیا کریں. فرمایا بیٹے رات کو اس نے درود نہیں پڑھا تھا تو رات کو مجھے فرشتوں نے بتایا کہ آپ کے امتی کی وفات ہوگی, تو وہ فوت ہو گیا اس لیے اس کا درود نہیں پہنچا. فرمایا وہ حالت موت صحرا میں مرا, چلو اس کا درود نہیں پہنچا, ہم اس کی خیریت پوچھنے پہنچ جاتے ہیں. لوگوں دعا کیا کرو اللہ پاک ہمارا یہ حال کرے کہ ایک وقت آئے آمنہ کا لال ہمیں اپنی کملی میں چھپا لے. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. اگر کسی کے دل پر میری بات کا ملال ہو, کوئی بات بری لگی ہو, معذرت چاہتا ہوں. اللہ تنجنا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. باری تعالیٰ جو کچھ مجھے تحریر کر کے دیا گیا ہے وہ تیری بارگاہ میں پیش ہے, جن کے لیے پڑھا گیا ہے. باری تعالیٰ جتنے احباب عزیز و اقارب دوست عزیز و اقربا مرحوم مغفور کے لیے آئے مولا, جس سارا کچھ تیرے دربار میں پیش ہے قبول و منظور فرما. آج چہلم ہے, وہ راتیں گزر گئیں, شب و روز گزر گئے. مولا مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما, ان کی ظاہر اور باطنی کمزوریاں معاف فرما, خطائیں معاف فرما, کوتاہیاں معاف فرما. مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے امتی میرے گناہگار بن کر قبر میں جائیں گے اور جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے جسم پر کسی گناہ کا نام و نشان نہیں ہوگا. باری تعالیٰ آنے والی زندگی کی خبر نہیں, علم نہیں, احساس نہیں, ادراک نہیں. مولا ہمیں خدمت دین, دعوت دین, اشاعت دین کی توفیق عطا فرما. جتنے احباب آج اس کی مجلس میں حاضر ہوں, چہلم میں حاضر ہوں, اور جن دوستوں کے لیے محبت کا, پیار کا یہ پیغام آج دیا ہے مولا, جن کے عزیز و اقارب مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ, دوست, احباب, والدین دنیا سے کوچ کر گئے, سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے, سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. آقا علیہ السلام کی محبت کے انوار و تجلیات سے منور فرما دے. مولا تجھے محبوب کی محبت کا واسطہ, محبوب کے پیار کا واسطہ, زلف مصطفیٰ کا واسطہ, سب کے ایمان سلامتی کی موت عطا فرما, سب کے ایمان سلامتی کی موت عطا فرما. آج کی اس محفل مقدسہ میں جتنے میرے دوست, میرے بزرگ بھائی اور گھروں میں خواتین آئی ہیں, مولا سب کا بیڑا پار فرما دے, سب کو آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما, ظاہری اور باطنی تکالیف سے بچا, دین اور دنیا کی آزمائشوں سے بچا, آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما. مولا جب تک زندہ ہیں اپنے محبوب کے دین کی نوکری میں رکھنا, آقا کی غلامی میں رکھنا, دنیا کے سارے احوال
بوقت موت ختم ہو جاتے، مگر تیرے رسول کی نوکری کا مزہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ مولا اپنے حبیب کا واسطہ، آقا کی غلامی کا واسطہ، آقا کی نسبت عشق کا واسطہ ہماری نوکری قبول فرما لے۔ آقا کے نالیل کا صدقہ ہماری نوکری قبول کر لے، اپنی محبت میں قبول کر۔ مولا فتنوں کا دور ہے، دہریت کا دور ہے، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہے، کسی کو خبر نہیں دعوت و اشاعت محبت مصطفیٰ دے یا نہ دے۔ مولا ہمیں ایسا بنا دے ہر لمحے ہر آن تیرے یار کے ذکر کی باتیں ہوتی رہیں، تیرے پیار کی باتیں ہوتی رہیں۔ مولا ایک وقت تھا ہر جمعرات کو، ہر جمعے کو لوگوں کو گھروں سے ذکر مصطفیٰ کی آوازیں آتی تھیں، عشق مصطفیٰ کے ترانے ہوتے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ لوگوں نے تیرے محبوب کے ذکر کو عام کرنا چھوڑ دیا۔ ذات نے، نفسی نے، انانیت نے، نخوت نے، اور اپنی انانیت کو بلند کرنے کے لیے ہر انسان اپنی لائف میں پراؤڈ کر رہا ہے۔ مولا ہمیں بس اپنی محبت میں رکھنا، اپنے پیار میں رکھنا۔ جس جس بھائی نے، بزرگ نے، دوست نے، میرے بزرگوں نے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا دیا، مولا ان کو ہر ذلت سے بچا لے، خوف سے بچا لے، اپنے پکڑ سے بچا لے۔ جو عالمی سطح پر اس وائرس نے تباہی و بربادی پھیلائی، مولا یہ تیرا ایک اشارہ ہے، یہ تیرا ایک اشارہ ہے۔ کتنے گھرانوں سے میتیں نکلی، کتنے لوگ اس دنیا میں آنن فانن چلے گئے، خبر نہیں ہماری آمد کیسے ہو، ہمارے لیے قبر کا حال کیا ہوگا۔ مولا ہر لمحے اپنے لذت دیدار میں رکھنا، اپنی محبت اور پیار میں رکھنا، اپنی لذت انوار میں رکھنا۔ شہوت دنیا، لذت دنیا، قربت دنیا، چاہت دنیا اور جاہ دنیا سے بچائے رکھنا۔ ہماری نسلوں کو حضور کا دیوانہ کر دے، ہماری اولادوں کو دیوانہ کر دے۔ مولا میں ایک بیٹی کے کہنے پر بس حد اسرار آیا، مولا میری سب بیٹیوں پر کرم کر دے۔ مرحوم مغفور کے جتنے خاندان کے لوگ بزرگ آج تیرے محبوب کی بارگاہ مقدسہ کی نسبت سے تیرے دربار میں تیری رحمتوں کا، محبتوں کا، پیار کا مان رکھ کر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا بیٹھے، مولا ان کو ذلت سے بچا لینا، وحشت سے بچا لینا، خوف سے بچا لینا، بربادی سے بچا لینا۔ ان کو کسی کا منگتا نہ کرنا، محتاج نہ کرنا، اپنے خزانہ غیب سے ان کی کفالت کے اسباب بنا دے۔ اس لاک ڈاؤن میں مولا کتنے سفید پوش، ان کا بھرم ختم ہو گیا، وہ بھرم رکھتے رہے مگر چھپ نہ سکے۔ مولا اپنے کرم میں ان سب کو چھپائے رکھنا، اپنے پیار میں چھپائے رکھنا۔ ہمارے نوجوانوں کو، بیٹیوں کو اپنے لذت دیدار کی حلاوت دے دے، پیار کی حلاوت دے دے، عشق کی حلاوت دے دے۔ آدھی رات کو اٹھ کر اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے شوق دے دے۔ یہ ساری رات تیری لذت و آشنائی کے دیوانے بن جائیں، تیری چمک دمک کے دیوانے بن جائیں، تیری چاہتوں کے اسیر بن جائیں۔ ان کو خبر نہیں مولا کہ تو کتنا حسین ہے، ان کو علم نہیں مولا کہ تو کتنا جمیل ہے۔ جو تیرے دیدار کو ایک جھلک دیکھ لیتا ہے وہ پھر چمکتی دمکتی دنیا کا اسیر نہیں ہوتا۔ مولا آدھی رات کو تو محبت کی صدا دیتا ہے، پیار کی صدا دیتا ہے، ہمیں آدھی رات کو اٹھ کر اپنے حضور جھکنے کی توفیق دے دے۔ آدھی رات کو وہ دو سجدے جو آدھی رات کو سیدہ کائنات ادا کرتی تھی، ان کے سجدوں کے صدقے ہمیں بھی سجدہ کرنے والا بنا دے۔ ہماری جبینیں تیری لذتوں سے نہ آشنا ہو گئی، انہیں آشنا کر دے۔ تیری چاہتوں سے دور ہو گئے، لذت دنیا میں پھنس گئے، چاہتے دنیا میں پھنس گئے۔ دنیا کی چمک دمک نے محبوب کے غلاموں کو برباد کر دیا۔ مولا ان کو پھر سے بحال کر دے، ان کو اپنے لذت دیدار میں لے آ، آقا کی زلفوں کی تجلیات میں لے آ۔ مولا آج کی اس مجلس میں کوئی تو ہوگا جس کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی التجا قبول ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائیں۔ مولا اس یتیم بچی کا واسطہ جس کے سر سے باپ کی محبت کا سایہ اتر گیا، اس یتیم بیٹے کا تجھے واسطہ جس کے سر سے عید آ رہی ہے مگر وہ باپ کی تلاش کرے گا، وہ بیٹی عید آ رہی ہے، بیٹیاں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے۔ مولا ان کے دل پر پڑنے والی ضرب کا تجھے واسطہ ہے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی بگڑی بنا دے۔ مولا
یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، بیوہ کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، تجھے تیرے رسول کا واسطہ، ہم تو فقط ایک التجا کرتے ہیں کہ کسی کے دروازے کا منگتا نہ بنانا، کسی کے دروازے کا سائل نہ بنانا، کسی کے دروازے کا محتاج نہ بنانا۔ مولا جتنا آئے سب کو اپنے محبوب کے دروازے کا منگتا بنا دے، آقا کی زلفوں کا اسیر بنا دے، آقا کی گلیوں کا اسیر بنا دے، زلف مصطفیٰ کے ٹکڑوں کا اسیر بنا دے۔ بس اپنے محبوب کے تلموں سے لگائے رکھنا، زلف مصطفیٰ پر جمائے رکھنا۔ مولا جو حاجت لے کے آئے، پریشانیاں لے کے آئے اور مختلف مرادیں لے کر آئے، مولا سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما، ہر ایک کے مال جان اولاد میں برکت دے دے۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، کاروبار کی رکاوٹیں دور فرما، ہر ایک کے مال میں جان میں اولاد میں دین میں دنیا میں برکت دے دے۔ مولا بس اپنی لذت آشنائی دے دے، اپنی لذت آشنائی دے دے، اپنی لذت آشنائی کی تڑپ دے دے، اپنے جلوہ دیدار کی تڑپ دے دے، اپنے مکھڑے کے دیدار کی تڑپ دے دے۔ مولا جتنے درد کے ساتھ آئے یہ تیرے محبوب کی خاطر آئے، محبوب کی محبت کی باتیں سننے کے لیے آئے، محبت کے لیے آئے، اہل خانہ کی دعائیں لینے آئے، ایک بیوہ بہن کی دعائیں لینے آئے۔ مولا ان سب کو رحمتوں کا سمندر دے دے، ان سب پر کرم فرما دے، اہل محلہ پر کرم فرما دے۔ مولا اٹھے ہوئے ہاتھ تیرے محبوب کا فرمان ہے، جب میرے محبوب کے امتی ہاتھ خالی اٹھا لیتا ہے تو مجھے حیا آ جاتی ہے، مجھے شرم آ جاتی ہے۔ میرا بندہ مجھ سے خالی ہاتھ اوپر کر کے مانگتا ہے، میں خالی واپس کیوں کر دوں؟ بس اپنے کرم کی خیرات سے ہمارے ہاتھ بھر دے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے خالی کشکول اپنے کرم سے بھر دے، اپنے پیار سے بھر دے، اپنے دیدار سے بھر دے، اپنے لذت انوار سے بھر دے، اپنے کرم کی خیرات سے بھر دے۔ بس مولا یہ خالی ہاتھ بس تیرے دربار میں اٹھے ہیں اور تیرے رسول کے دربار میں اٹھے ہیں۔ مولا اپنی چاہتوں کا منگتا رکھنا، اپنے پیار کا منگتا رکھنا، کسی کے دروازے کا سائل نہ بنانا۔ میرے احباب، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے بزرگ آج مجلس میں بیٹھے ہیں، کچھ گھروں میں بیٹھے ہیں، جو مراد، التجا، خواہش، تمنا، آرزو لیے اس مبارک محفل میں بیٹھے۔ تیرے حبیب کے فرمان ہے کہ جو محفل ذکر میں آ جاتا ہے، بدبخت سے بدبخت بھی اللہ کی محبت والوں کی مجلس میں کوئی آ جائے، اللہ اس کو بدبخت نہیں رہنے دیتا، اس کے اوپر سے بدبختی کا ٹائٹل ہٹا دیتا ہے۔ مولا ان سب کی زندگی پر کرم کر دے، ان کے احوال پہ کرم کر دے، ان کے اخراجات پر کرم کر دے، ان کے روزگار پر کرم کر دے، ان کے شب و روز پر کرم کر دے۔ مولا جیسے ماں باپ کے ہاتھ انگلی دے کر بچہ چلتا ہے، باپ جا رہا ہے، ماں جا رہی ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، بچہ کشاں کشاں چلتا ہے، وہ اولاد کشاں کشاں چلتی ہے، مجھے لے جانے والا میری خوشیوں کا آسرا، میری خوشیوں کو مداوا، میری خوشیوں کو راحتوں میں بدلنے والا مجھے لے جا رہا ہے، یہ مجھے خوشیاں دے گا، مجھے راحتیں دے گا۔ مولا جن کے والدین نہیں ہیں، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، مولا ان کی خوشیوں کا آسرا آمنہ کا لال ہے، ان کی خوشیوں کا سہارا تاجدار کائنات ہے۔ مولا تجھے واسطہ ہے اس محبوب کی محبتوں کا جن کے والد گرامی کا آج چہلم ہے، سر پہ عید آ رہی ہے۔ مولا ان کے گھر والوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، ماں کی کمی بھی جن گھروں میں ہوتی مولا محسوس نہ ہونے دینا۔ ہر لمحے قربت مصطفیٰ کی ہوائیں چلا دے، لذت مصطفیٰ کی ہوائیں چلا دے، عشق مصطفیٰ کی ہوائیں چلا دے۔ مولا ہر سو حضور کے عشق کے انوار و تجلیات کی ہوائیں چلا دے، ہر غم، ہر دکھ، ہر اذیت، ہر پریشانی رحمت بنا دے، اور جتنی دنیا سے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، آقا کی شفاعت سے مستفید فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔